اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد فواز چودھری میڈیا کو بریف کر رہے ہیں. اور حیدرآباد میں 1443 کا. اسی طرح سے پشاور میں بھی 1100 کا ہے، بنوں میں 1147 کا ہے، کوئٹہ میں، خزدار میں، کیونکہ یہاں پہ بھی کراچی کا ہے تو ان شہروں میں بھی جو ہے وہ 1400 اور 1386 کا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں سب سے مہنگا آٹا اس وقت پاکستان میں حیدرآباد میں ہے جو 1443 کا ہے، اور اس کے بعد کراچی میں ہے جو 1404 کا ہے. باقی تمام پاکستان میں آٹا جو ہے وہ اس وقت 1100 میں جو ہے وہ مل رہا ہے. اسی طریقے سے چینی میں آپ کو بتا دوں راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، بنوں، پشاور، ان تمام میں 90 کی ہے چینی. اور اگر چینی اس وقت مہنگی ہے تو وہ کراچی میں ہے جہاں 100 کی جو ہے وہ مل رہی ہے، اور اس کے بعد یہ جو خزدار ہے وہاں 96 کی مل رہی ہے. باقی ہر جگہ کے اوپر تقریباً چینی جو ہے وہ 90 کی اس وقت اویلیبل ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا دال مونگ ہے اور جو چنا ہے وہ بھی ہمارے زیادہ تر شہروں میں جو ہے وہ 115 142 کے درمیان ہے. کراچی میں 195 کا اور حیدرآباد میں 159 کا، جو کلیئرلی بتاتا ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ انفارچونیٹلی اپنے معاملات جو ہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی، اور وہاں پہ کراچی اور حیدرآباد کی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوور آل سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. باقی جو آئٹمز ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس میں تقریباً تمام چیزوں میں سوائے چائے کے، چائے ہمارے ہاں 1309 کی ہے کے جی، بنگلہ دیش میں 897 کی ہے، انڈیا میں 1203 کی ہے اور سری لنکا میں 1170 کی ہے. اس کے علاوہ تمام جو آئٹمز ہیں چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ دالیں ہیں، چاہے وہ شوگر ہے، کوکنگ آئل ہے، ویجیٹیبل گھی ہے، پوٹیٹو آلو ہیں، آنینز ہیں، یہ چکن ہے، یہ تمام ایون ایگز ہیں، اس ریجن میں سب سے اگر کہیں سستے ہیں تو وہ اس وقت پاکستان میں ہے. اب اس سے زیادہ جو کچھ ممکن ہے کہ انٹرنیشنل انفلیشن ہے اس کے ہوتے ہوئے جو کچھ ممکن ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر میں یہاں پہ جو یوریا ہے اس وقت عالمی منڈی میں یوریا کی قیمت 8,500 فی بیگ ہے. پاکستان میں اس کی قیمت 1,700 فی بیگ ہے، اور اس وقت اگر ایک ٹرک پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو وہ 70 لاکھ روپیہ بندہ جو ہے وہ اسمگلنگ میں کمائے گا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا بینیفٹ ہے جو ہمارے ذمہ دار کو اور کسان کو مل رہا ہے. اور یہاں پہ ایک اس کی وجہ سے پھر مطلب صحیح نہیں لگتا کہ ہر بار جو بندہ یوں لگتا ہے کہ آپ سندھ کو یا سندھ حکومت کو کوئی پولیٹیکل پرپزز سے آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن فیکٹس اتنے آپ سمجھیے کہ سامنے ہیں کہ ان کے اوپر آپ بندہ آپ کیا کہیں ان کو. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اچانک جب یہ قیمت میں اتنا بڑا فرق آیا ہے کہ 1,700 کی بوری یہاں پہ ہے اور تقریباً 8,500 کی بوری جو ہے وہ عالمی منڈی میں 10,500 کی بوری ہے اور یہاں پہ 1,700 کی ہے. اچانک 6 مہینوں میں سندھ میں یوریا کی کھپت جو ہے وہ 53% بڑھ گئی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہورڈنگ ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہاں سے اسمگلنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو پنجاب کا کسان ہے اس کو یہ بلیک میں ملنا شروع ہوئی ہے. اور اس کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو جواب دینا چاہیے اور اس ہورڈنگ کو ہر صورت میں جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہم نے پنجاب میں اس کے اوپر نوٹس لیا ہے اور 400 تک کی اس میں کمی آئی ہے. تقریباً 347 ایف آئی آرز کی گئیں، 244 جو ہیں وہ گرفتاریاں ہوئیں، 21,111 انسپیکشن ہوئی اور 480 ویئر ہاؤس سیل کیے گئے اور تقریباً 3 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا. یہ پنجاب میں ہو رہا ہے، سندھ میں نہیں ہو رہا. تو سندھ میں بدقسمتی سے چونکہ یہ سارے خود ہی وہاں پہ ملوث ہیں تو وہ کس کی تلاشی لیں؟ اب کیبنٹ کی تلاشی لینے سے تو وہ رہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ویسے تو یہ میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، یہ جو ہمارا ماشاءاللہ آیا ہوا ہے ای وی ایم کا جو آج ہائی کورٹ میں جو ہوا ہے، رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے
اس کے اوپر بھی، لیکن کچھ میں آپ کو فیصلوں کا پہلے بتاتا چلوں۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کابینہ کو ذیلی اداروں میں ایم ڈی اور سی ای او کی خالی اسامیوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ 4 اسامیاں خالی ہیں، ان پہ تعیناتی کا عمل جاری ہے۔ سرین ایئر اور پرنسلی جیٹس اور پی آئی اے سی ایل کو قومی ہوا بازی پالیسی 2019 کے تحت ان کا جو لائسنس ہے اس کو رینیو کیا گیا ہے، تجدید کی گئی ہے اس کی۔ کابینہ نے وزارت ہوا بازی کی سفارش پر سول ایویشن اتھارٹی رولز کے تحت ہوائی اڈوں کے اطراف میں قائم بلند عمارتوں کی حد مقرر کرنے کی منظوری دی۔ یہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا ہی زیادہ آپ سمجھے کہ موقف ہے کہ ہمارے شہر جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے غذائی قلت ہو جائے گی۔ شہروں کو باؤنڈ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک اوپر جائیں اور ادھر جو ہے وہ نہ پھیلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ امین اسلم صاحب کو یہ سونپا گیا ہے کام کہ وہ جو لاہور میں اسموگ ہے اور یہ باقی شہروں میں بھی اب پھیل رہی ہے، اس کے اوپر ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کر آئے، کیونکہ اسموگ کے اوپر ہم بات تو کرتے ہیں جب تکلیف ہوتی ہے، جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو ایک لمبی پالیسی جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر چاہیے کہ وہ کیا کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کاپ میں جو ریپرزنٹیشن تھی ہماری منسٹری آف انوائرمنٹ کی، اس کو بھی کابینہ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے سراہا ہے کہ اس میں بہت کامیابی سے انہوں نے پاکستان کا موقف سامنے رکھا۔ وزارت کامرس کی سفارش پر کابینہ نے پاکستانی سفارتخانے تہران میں تعینات عملے کو ہارڈ شپ پالیسی کے تحت وطن واپسی پر ذاتی استعمال کی گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی ہے۔ تبلیغی جماعت پاکستان آنے کے لیے ویزے کی مدت 120 دنوں سے بڑھا کر 150 دن وہ کر دی گئی ہے۔ اب یہ ای ویزا لے سکیں گے۔ ہمارے اجتماع میں بہت تبلیغی حضرات جو ہیں وہ آتے ہیں پوری دنیا سے، ان کو بھی ای ویزا کی سہولت جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ ای او بی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی جو امپلائمنٹ رولز ہیں ان کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنسز جو ہیں وہ ان کو پروموٹرز جو ہیں ان کو لائسنسز بھی دیے گئے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک تو ایف آئی اے جو ہمارے اس وقت ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک پورا جامع اس وقت ایک لانچ کرے اپنا پروگرام اور ان کو پکڑے جو یہ اس وقت ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں۔ اور دوسرا جو پروموٹرز ہیں جن کو لائسنس دیا جا رہا ہے، تقریباً 16.5 لاکھ لوگ پاکستان میں 3 سال میں باہر گئے ہیں، باہر کے ملکوں میں مختلف ویزوں کے اوپر گئے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی تعداد باہر گئی ہے تو اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ تمام جو ویزے تھے یہ جائز طریقے سے استعمال ہوئے لائسنس میں، اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ کی گئی ہے۔ گیس لوڈ مینجمنٹ پلان فار ونٹر جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے، اور سی این جی سیکٹر کو 1 دسمبر 2021 سے 15 فروری ہمارا پرابلم دیکھیں یہ کیا ہے اس وقت 9%۔ پچھلے سال ہمارے گیس کے ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو گئے، یعنی کم ہو گئے، اور اس سال پھر 9% ہمارے کم ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی تیزی سے ہمارے گیس ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور جو نئی گیس کے ذخائر کی جو تلاش ہے ان میں ہمیں اتنی بڑی کامیابیاں نہیں مل رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ذخائر ہیں گیس کے ان کو ہم زیادہ تر کو استعمال کر چکے ہیں۔ اب ہمارا اگلا جو چیلنج آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ہمارے ہاں گیس نہیں ہوگی، اپنی جو ہماری انڈیجنس گیس تھی، جیسے سوئی میں ایک بہت بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، تو یا تو کوئی اللہ مہربانی کرے اور پاکستان کے اندر سے کوئی سوئی جتنا بڑا کو گیس کا ذخیرہ ہمیں مل جائے، ادروائز یہ گیس ہماری ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ایک آلٹرنیٹیو اسٹریٹجی بنانا ضروری ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں گیس کے اوپر میڈیا میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے، لیکن گیس پورے پاکستان میں صرف 28% لوگوں کو میسر ہے۔ پاکستان کے 78% لوگوں کو پاس، جو ہمارے جیسے لوگ جو جیلم میں رہتے ہیں، باقی جو اپنا میاں والی میں رہتے ہیں، باقی بھکر میں رہتے ہیں، لیا میں رہتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں، مری میں، باقی جگہوں پہ گلگت بلتستان، ڈی آئی خان، ہمارے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے۔ اور ہم یہ جو 78% آبادی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر 28% آبادی کے کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ یہ ہم لوگ قربانی دے رہے ہیں اپنے 28% جو شہر میں لوگ بستے ہیں ان کے لیے۔ تو ہمیں ایک ایسی پالیسی کی ضرورت ہے کہ آپ 100% پاور
جو آبادی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے. صرف 28% آبادی جو ہے وہ یرغمال نہ بنا لے تمام ریسورسز کو. اب یہ 28% جو آبادی ہے اس کو گیس دینے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. نمبر 1, سی این جی سیکٹر کو 1 دسمبر 2021 سے 15 فروری 2022 تک بند کیا جا رہا. آئی پی پیز اور کھاد فیکٹریوں کو گیس کی فراہمی 100% جاری رہے گی جیسے کہ جاری ہے. ایکسپورٹ سیکٹر کی صنعتوں کو گیس کی فراہمی جاری رہے گی. ایل این جی پر چلنے والے پاور پلانٹس کو 5% اضافی گیس دی جائے گی. سردیوں میں اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں کہ لوگ گیس استعمال نہ کریں، سردیوں میں بجلی استعمال کریں کیونکہ بجلی ہمارے پاس ایکسیس ہے. سو اس کے لیے کیا کیا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان میں کمی کی گئی ہے تاکہ وہ ہیٹر اور اسپیشلی جو گیزر ہے اس کے لیے وہ ادھر جائے. اور 12.96 پر کلو واٹ جو ہے اب اس کا ایک سٹینڈرڈ ریٹ پر یونٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بجلی کی طرف آئیں. سی این جی، سیمنٹ اور کیپٹیو پاور سے بچنے والی گیس کو گھریلو صارفین کے لیے استعمال کیا جائے گا. اس طرح آئی ٹی این ای اور چیئرمین پریس کونسل آف پاکستان کی تعیناتیوں کے لیے سلیکشن بورڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے. سیکٹری انفارمیشن ہوں گے، منسٹر ہوں گے، ایڈیشنل سیکٹری ہوں گے، گریڈ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور لا منسٹرز کا آفس جو ہے وہ اس کا ہوگا. کابینہ نے کرونا وائرس کے پیش نظر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تیونس کو اور پھر افغانستان کو بھی امداد کی منظوری دی ہے. افغانستان کو ہم 50,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں اور اب دیکھیں گے کہ اس کو مزید اس میں ہم کیا اضافہ کر سکتے ہیں. محمد سلیم صاحب کو نیا چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن تعینات جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور کھاد کے اوپر تفصیلی بریفنگ ہوئی ہے لیکن وہ اس لیے کچھ تو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں، باقی کل خسرو اس کے حوالے سے ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ جو قیمتیں ہیں ان کو کھاد کی جو قیمتیں ہیں ان کو ہم نے ایک حساب کتاب میں رکھا ہے. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں او آئی سی ممالک کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس پاکستان میں منعقد ہوگا. یہ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے یہ بتایا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک جو وزرائے خارجہ ہے وہ جو افغانستان کے اندر ایک ہیومن کرائسس ہے اس کے لیے ایک اجلاس منعقد کریں اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہوں. اب یہ اجلاس جو ہے پاکستان کی اور یہ جو اس کو پاکستان میں انشاءاللہ یہ منعقد ہو رہا ہے. اس کے شیڈول بھی بتا دیتا ہوں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہ بتاؤں کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی دلچسپ پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان کے اوپر کافی حیران کن طور کے اوپر وہ جو رانا شمیم صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ ایفیڈیوٹ ہی میرا نہیں ہے اور میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تو لاک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لاک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اخبار تک کیسے پہنچا اور اخبار جو ہے اس نے وہ ایفیڈیوٹ کیسے جو ہے وہ چھاپ دیا. لگ یوں رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے اس اخبار تک پہنچا اور اخبار نے نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر یہ چلا دیا. اب یہ چونکہ سماعت اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، یہاں پہ جس طریقے سے ایک جوڈیشری کے خلاف اور فوج کے خلاف ایک کیمپین پی ایم ایل این نے اسپانسر کی جس میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، مجھے امید ہے کہ عدالت اس کا بھرپور نوٹس لے گی اور اس کو بھی ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. جس طرح سے ہم دھاندلی کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن منطقی انجام تک پہنچائے، اسی طرح سے عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے خلاف چلنے والی مہم کو بھی آگے لے کے چلیں. صاحب، لاسٹ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں آپ نے ویڈیوز کا تذکرہ کیا تھا اس بات کے ساتھ جس میں من پسند چینلز کو اور صحافیوں کو پلاٹس اور جی آپ نے وہ لسٹ تو دے دی چینلز کے حوالے سے، جن من پسند صحافیوں کو پلاٹس دیے گئے آؤٹ آف دا وے اور جن کو مزید مراد دی گئی ان کی بھی تھوڑا سا بتا دیں. ابھی کوئی لسٹ نہیں تھی. جمعرات کو انیشل رپورٹ جو ہے وہ مجھے کہا ہے انہوں نے کہ ہم لیں گے جمعرات کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے. جی شاکر 40 ارب کا ڈاکہ، یہ ایک دو کالم بھی چھپے ہیں خبریں ہیں کہ جو کرونا فنڈ آیا تھا اس پر کیا کیبنٹ میں اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے
हुकूमत की तरफ से सवाल से कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा कि वाकई इसको कुछ इजाज़त है या नहीं? पहली बात तो यह है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है कि हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा। पहले ही दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बड़ी तफसील से ये बताया है कि ये जो ऑडिट पैराज हैं इनके ऊपर वो क्यों दुरुस्त नहीं है। ज़्यादातर लोगों को ऑडिट का प्रोसेस भी नहीं पता कि कैसे होता है और उसको वो इरेगुलरिटी कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि ऑडिट ऑब्जेक्शन ये भी है कि तमाम वैक्सीन जो है वो PIA के ज़रिए आनी चाहिए थी पाकिस्तान, और चूंकि वो PIA के ज़रिए नहीं आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतने लाख रुपए इतने अरब रुपए बच जाते अगर आप PIA से मंगवाते। अब PIA की फ़्लाइट्स अगर बैन है यूरोप में तो वो कैसे वहाँ से आती, तो इसको उन्होंने इरेगुलरिटी डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से कई और चीज़ें हैं जिनमें कि अगर लोगों को पैसे जारी हुए और कोई मसलन एहसास प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को पैसे जारी हुए, वो लोग पैसे लेने नहीं आए कई वजूहात की बिना पे, किसी का ID कार्ड एक्सपायर हो गया होगा, कई लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई होगी, वो पैसे जो हैं वो वापस चले गए, तो उसको भी वो ऑडिट ने कहा है कि ये पैसे जारी हुए लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। सो इस तरह की ऑडिट ऑब्जेक्शन हैं कोई ऐसे, लेकिन उसके ऊपर कम्प्रीहेंसिव जवाब जो है वो भी आज उसमें डिस्कशन भी हुई थी और सानिया निश्तर ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल जवाब अपना दिया है। बाकी तीनों एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन तीनों को कहा गया है कि आप इसका एक डिटेल जवाब जो है वो दें। ये बताइएगा, आज वफाकी काबीना ने यह कहा कि अगले तमाम इलेक्शन EVM के जरिए होंगे, तो इससे क्या ये जाहिर नहीं हो रहा कि एक आईनी इदारे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानब से कि हम तब तक आपको फंड्स नहीं देंगे जब तक आप जो कानून मंजूर हुए, आज उस पर सारा कंसेंसस नहीं है, इससे पहले जो भी इंतखाबी कवानीन मंजूर हुए वो कंसेंसस के साथ हुए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिसका मोटो ये था कि हम इदारों को मजबूत करेंगे, वो इदारों को फंड्स के नाम पे आईनी इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट को ब्लैकमेलर कह रहे हैं? कानून तो पार्लियामेंट ने, आपका क्या नाम है? ऑन शराजी साहब, पार्लियामेंट को ब्लैकमेल नहीं आप कह सकते, क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, आप तमाम इदारों का एहतराम करें। अच्छा सर, ये हमारे साथी हम साहब ने ये बात की है, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये चीज़ें आई हैं कि हुकूमत जो है EVM मशीनों पर जो है दबाव डाल रही है, लेकिन हम आईनी इदारा हैं उसको दबाव को मुस्तरद करते हैं, हम अपने तरीके से चलेंगे। और अब जो आपकी जो स्टेटमेंट है कि फंड्स के हवाले से भी वफाकी काबीना ने एक बड़ा फैसला लिया है, उसको कैसे देखते हैं? दोबारा टेसल की तरफ तो नहीं चीज़ें जा रही, जो पहले ऐसा लग रहा था, तासुर दिया जा रहा था पिछली कैबिनेट में कि मामला जो है वो अफाम तफहीम के साथ आगे चलेंगे। अफाम तफहीम ही है, तो पार्लियामेंट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे उसको मान के चलने के पाबंद। अपना फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि यकीनन आप जो EVM की बात है, पार्लियामेंट के कानून का एहतराम होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी इसी नतीजे में है कि अगर आप कानून पर अमलदारा और उसकी रूह के मुताबिक निफाज करते हैं, लेकिन आपने जो इंदिया दिया है कि हम कानून के मुताबिक फंड्स नहीं दे सकेंगे। अब एक दो जिंदगी इलेक्शन की बात नहीं है, निगरान हुकूमत ने इस मुल्क में पाकिस्तान में आम इंतखाबात कराने हैं, और अगर आपकी नज़ीर कायम हो जाती है फंड्स न देने की, तो निगरान हुकूमत के वक्त इस पाकिस्तान में कयास पैदा नहीं हो जाएगा, वो कैसे इंतखाबात कराएंगे? शुक्रिया। निगरान हुकूमत तो तब आती है जब फंड्स रिलीज हो चुके होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि निगरान हुकूमत हो या मुंतखब हुकूमत हो या कुछ भी हो, वो उस वक्त तक आगे बढ़ नहीं सकती जब तक उसे कानून जो है वो ये इजाज़त ना दे। तो कानून अगर इजाज़त देगा, लॉ मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर गौर करेगी, उस हम तो जाहिर है कि अपनी लीगल ओपिनियन जो भी आएगी उसके मुताबिक चलेंगे। अच्छा सर, आपने कोविड के न्यू वेरिएंट की बात की, इंटेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए कहीं दोबारा से लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जाएगा? तो ये बात सर अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो, लेकिन ये तो अब सूरत हाल के ऊपर है कि किस तरह से आगे मामला जाते हैं। फौरी तौर के ऊपर ऐसा खदशा नहीं। सर, जलसों का मौसम है, PDM और शहबाज शरीफ की तरफ से रोज मुतालबा किया जाता है वज़ीर आज़म के इस्तीफे का। ये तो बरसाती मेंढक हैं, सर्दियों में निकलते हैं और गर्मियों में गायब हो जाते हैं, तो PDM की इतनी अब क्या उसके ऊपर क्या बात करें। नाज़रीन, वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि शफाफ इलेक्शन के लिए EVM का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कोरोना के हवाले कहा कि बहुत तेज़ी से इसका नया वेरिएंट फैल रहा है, हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है।